سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ، نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے، فرعونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فرعونی ڈبو دیے گئے۔ قوم نوح جس دن ڈبوئی گئی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن۔ تو رسول ہمیشہ یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائے بلکہ ان کے مخالفین تباہ ہو جائیں، اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ایک ایکسیپشنل کیس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت تو ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی، اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے۔ دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اعتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا، وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی، اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے۔ ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے۔ سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے۔ وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے۔ وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھیں، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا۔ اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی
یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا, اور عذاب نہیں آیا. تو امبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی, لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے. آپ سورۃ الاعراف میں, سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم, میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا, لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے. تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے. رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے. کیا ڈراپ سین ہوا ہے. میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا, تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے, سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے, کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی. ٹھیک ہے, کیا ڈراپ سین ہوگا. میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے. اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی. ہم اسے گناہ نہیں کہتے, کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آئے, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے. لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے. تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں. نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے, ایویں نہیں, مطلب آپ خود سے نہیں نکلے, اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا, ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے, پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو, جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا, مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے. یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی. تو یونس علیہ السلام نے اسیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے, لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. بس جب وہ نکلے, جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی, اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا. پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے, اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے. پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی, بیلٹنگ, تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بار, تیسری بار, تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرعہ اندازی میں. تو یونس علیہ السلام نے, اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے, اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ابدوز چاہیے, نیچے ہے مچھلی, اتنی بڑی ویل مچھلی ہے, کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا, ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو, تم, مجھے سمجھ آ گئی ہے. ذرا فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا. وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا, تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ قرآن میں ہے.
قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے، بس وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا۔ ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے، نہ 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی۔ یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی ہے۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے، یہ اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مان لی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جاں بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم سیکھا ہے جی، خوشبو لا کے کرنا چاہیے اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے،
اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی۔ بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا۔ اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا۔ قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ، اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی۔ پھر سسٹین ہوئے، جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں، انہیں رفع دین نہیں شروع کیتا، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لیں۔ یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، پھر کہنے کے کتنے لکھے ہیں سرکار؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا، سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں، سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نے جڑے اپنی شلوانہ جھونگ لیاں نے، کیا ہو گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو۔ اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر، پوری ڈیسٹنی میں، پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا، بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے، یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہے۔ سورہ ہود سے میں نے بیان کیا، سورۃ الاعراف، باقی صورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے۔ حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے۔ عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے، ٹوٹل توحید۔ اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹ ان بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے تو اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ سکتا ہے۔ اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پابند نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے لیے نہیں۔ آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا